اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صحافت کے متعلق جو BA کی آپشنل کتاب ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم باب نمبر 1 میں پہنچے ہیں۔ یہاں پر صحافتی زبان کے نمایاں پہلوؤں پر ایک جامع نوٹ لکھیں، یہ سوال ہے۔ اس کے ذیل میں اب جواب جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں سے انسان کسی نہ کسی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے گرد و نواح سے آگاہی چاہتا ہے۔ صحافت کی بدولت معلومات اور اطلاعات، نظریات و احساسات، تجزیے اور تبصرے عوام الناس کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کیے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ صحافت ابلاغ عام کا مؤثر ترین ذریعہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ صحافت ابلاغ عام کا مؤثر ذریعہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اس میں ذریعہ ایسی زبان کو بنایا جائے جو ہر قسم کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ صحافتی زبان ہی وہ زبان ہے جو کم پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر انتہائی پڑھے لکھے لوگوں تک کو متاثر کرتی ہے۔ روزمرہ زبان صرف مخصوص اہل زبان تک ہی محدود ہوتی ہے۔ ادبی زبان صرف ادبی ذوق رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ علمی زبان بھی صرف مخصوص علم سے متعلقہ افراد کا احاطہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور سائنسی زبان صرف مخصوص ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ ابلاغ عام کی خوبی صرف اور صرف صحافتی زبان میں موجود ہے، جو تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو یکساں متاثر کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم صحافتی زبان کو عوام الناس کی زبان یا ابلاغ عام کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحافتی زبان درج ذیل خصوصیات کی حامل ہے۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ سادگی ہے۔ سادہ اور عام فہم طرز تحریر صحافت کی ضرورت ہے۔ صحافت کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے، جن میں نیم خواندہ قارئین بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ مشکل زبان سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس لیے صحافتی تحریروں میں زبان کی سادگی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن اس سادگی میں حسن کاری پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ زبان دلچسپ بن جائے۔ سادگی کے بعد سپاٹ پن کی منزل آتی ہے۔ اس لیے تحریروں کو واضح اور غیر مبہم تو ہونا چاہیے، لیکن اس میں سپاٹ پن نہیں ہونا چاہیے۔ بے تکلفی، فرینکنس۔ جس طرح بے تکلف اور دوستانہ گفتگو زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح صحافتی زبان میں بھی بے تکلفی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس بے تکلف انداز کی بدولت قاری لکھنے والے کو اپنا دوست تصور کرتا ہے۔ بہت زیادہ بے تکلفی تحریر میں عامیانہ پن بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس عامیانہ پن سے تحریر کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ بے تکلفی تحریر کی جان ہوتی ہے اور اس کے مؤثر ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ معروضی زبان۔ کسی واقعہ کو جوں کا توں بیان کرنا معروضیت کہلاتا ہے۔ معروضیت صحافتی زبان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ صحافت میں حقائق کو بے لاگ اور غیر جانبداری سے بیان کیا جاتا ہے۔ تحریر میں معروضیت کو مد نظر رکھنا صحافی کی ذمہ داری ہے۔ اس زبان میں افسانوی رنگ اور ڈرامائی تاثر دینے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس میں حقیقت کو مد نظر رکھ کر واقعات کی صحت پر اثر انداز ہوئے بغیر ایسا کیا جاتا ہے کہ افسانوی اور خیالی باتوں کو واقعے میں جگہ نہیں دی جاتی۔ متنوع موضوعات۔ صحافتی زبان کا دامن صرف چند موضوعات ہی کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ اس میں ہر طرح اور ہر نوع کی موضوعات سما سکتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے مضامین کا احاطہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صحافی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف سیاسیات کے متعلق لکھے یا معاشیات کے متعلق اظہار خیال کرے، بلکہ جس قدر صحافت کا دامن وسیع ہے، اتنا ہی صحافتی زبان کا بھی۔ اس میں الفاظ و محاورات کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جو ہر طرح کے موضوع پر اظہار خیال میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ابلاغ عام۔ صحافت کا بنیادی اور اہم مقصد ابلاغ عام ہے، اور اخبارات اور رسائل میں خبریں یا مضامین اگر ابلاغ عام کے تقاضوں پر پورا نہ اترتے ہوں اور قارئین کی ایک بڑی تعداد ان کو پڑھنے سے یا سمجھنے سے آ رہی ہو تو وہ خبر یا مضمون صحافت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ صحافتی زبان دراصل عوام الناس کی زبان ہے، اور صحافتی قارئین کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھ کر کوئی واقعہ یا مضمون تحریر کرتا ہے۔ اس لیے یہ زبان دراصل معاشرے کے تمام طبقات سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ تمام طبقات کی نمائندگی۔
اخبارات اور رسائل ایک مخصوص طبقہ فکر کی نمائندگی نہیں ہوتے، نہ صرف وہ ہر سطح کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ بیرون ملک رہنے والے لوگ بھی ان کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ روانی اور تسلسل، تحریر میں روانی سمجھنے میں آسانی کا باعث بنتی ہے۔ صحافت میں جہاں واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اگر زبان روانہ ہو تو تحریر کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحافی کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبان میں دلچسپی نہ لا سکے۔ اسے چاہیے کہ عام فہم اور رواں الفاظ کے ساتھ ایک تسلسل قائم کرے تاکہ قاری پورا مضمون یا خبر بغیر پڑھے نہ چھوڑے۔ مربوط تحریر، ایک مخصوص رب سے بیان کیا گیا واقعہ ایک تو بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، دوسرا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صحافی کو چاہیے کہ وہ واقعہ کی جزیات کو مربوط رکھے اور ایک پیراگراف کا دوسرے سے رابطہ رکھے اور کڑی سے کڑی ملا کر لکھے۔ اس طرح واقعات کے درمیان خلا پیدا نہیں ہوتا اور قاری واقعہ کے بیان میں تشنگی محسوس نہیں کرتا۔ لہٰذا صحافتی زبان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات ایک مربوط انداز میں ہوتے ہیں۔ حقیقت پسندی، صحافتی تحریروں میں تصور اور تخیل کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ واقعہ کے بیان میں خیالی واقعات اور رنگ آمیزی کی بجائے حقائق اور ٹھوس واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ غیر جذباتی انداز، اخبارات کو لاکھوں افراد پڑھتے ہیں، اس لیے ان میں جو خبر یا واقعہ پیش کیا جائے اس میں ایک تو معروضیت ہو، دوسری کسی بھی صورت میں جذبات کو دخل نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی کا غیر جذباتی انداز تحریر ہی اس کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کو تعصب اور جذباتی وابستگی کی بجائے حقیقت اور استدلال کو اپنانا چاہیے اور ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے جن سے نفرت، عداوت یا تعصب کو فروغ ملے۔ تاہم بعض اوقات صحافت میں بھی ایک ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو جذبات سے لبریز ہو۔ شائستگی، صحافت تحریر میں شائستگی کے عنصر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ صحافی کو ادبی کی بجائے شگفتہ اور شائستہ زبان کو استعمال کر کے سیدھے سادے، ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں واقعہ کو بیان کرنا چاہیے۔ غیر مہذب اور سخت الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ ذریعہ اظہار، صحافت میں زبان بذات خود مقصد نہیں بلکہ ذریعہ اظہار ہے۔ لکھنے والا اپنی پوری توجہ اپنے مقاصد یا مطالب کو بیان کرنے کی طرف کر دیتا ہے اور زبان کو ان مقاصد یا مطالب کے محض اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا مقصد زبان و بیان نہیں بلکہ اپنی تحریر کو دوسروں کے لیے مؤثر بنانا ہوتا ہے اور وہ زبان کو صرف اظہار کا ذریعہ بناتا ہے۔ قواعد کی پابندی، صحافی کے فرائض اسے یہ موقع فراہم نہیں کرتے کہ وہ زبان کی تراش خراش اور خوبصورتی کو مد نظر رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبان و بیان کی تمام حدود و قیود کو ختم کر دے، بلکہ اس پر گرامر کی پابندی ہر صورت میں لازمی ہے۔ جس تحریر میں گرامر کی غلطیاں ہوں گی اس میں جاذبیت نہیں ہوگی اور اخبار کے وقار میں بھی کمی ہوگی، لہٰذا صحافتی زبان میں قواعد کی پابندی ہوتی ہے۔ مختصر جملے، صحافت اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی نسبت پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ مقبول ہے اور مؤخر و ذکر قارئین کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ صحافی کو ان کے استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر اور چھوٹے چھوٹے فقرات میں اپنا مطلب بیان کرنا چاہیے اور اختصار کی بدولت سادگی بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے جس سے قاری بغیر الجھن کے مطلب سمجھ لیتا ہے۔ لہٰذا صحافتی زبان میں مختصر جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشکل تراکیب سے اجتناب، صحافتی تحریروں کو عام قاری زیادہ پڑھتے ہیں، اس لیے مشکل تراکیب اور بوجھل و نامانوس الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نامانوس عربی، فارسی، حتیٰ کہ اردو تراکیب و محاورات سے بھی حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ طوالت سے اجتناب، طوالت تحریر کی خوبی نہیں بلکہ خامی ہے۔ اظہار، اخبار میں جہاں ہر قسم کی تحریریں ہوتی ہیں بے جا طوالت ایک تو جگہ زیادہ گھیرتی ہے جس کا اخبار متحمل نہیں ہو سکتا، دوسرا قاری اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ مترادف نہ ہو، صحافتی تحریروں میں الفاظ کے مترادف استعمال کرنے سے ہر ممکن گریز کیا جائے کیونکہ اخباری تحریر میں ایک بھی فالتو لفظ کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا، صحافی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان کو تحریر میں جگہ دے سکے، اس لیے تشبیہات و استعارات کے ساتھ ساتھ مترادفات سے اجتناب برتنا بھی ضروری ہے۔ پیچیدہ اور نامانوس الفاظ سے اجتناب، صحافتی زبان میں صرف عام فہم اور مانوس الفاظ کے لیے جگہ ہے
اور وہی الفاظ تحریر میں جگہ بنا پاتے ہیں جو آسان ہوں، غیر مانوس اور ادق الفاظ جن سے قاری واقفیت نہ رکھتا ہو سے گریز کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں اردو اخبارات میں ان گنت انگریزی الفاظ اور اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں جو نیم ان پڑھ قارئین کے لیے عذاب ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً سینڈیکیٹ وغیرہ، یہ سب اپڈیٹر کو چاہیے کہ وہ یا تو ان الفاظ کا مناسب اردو ترجمہ کرے یا پھر ان کی مختصر تشریح کرے۔ پاکستانی صحافت کے فنی ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ اس سوال کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ پاکستان کا قیام قائد اعظم محمد علی جناح مسلم عوام اور مسلم صحافت کی طویل جد و جہد کا ثمرہ تھا۔ آزادی سے پہلے صحافت پر ہندو غالب تھے۔ اس کے علاوہ مسلم اخبارات ایک غلام ملک میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک مخصوص مشن کی تکمیل تھی اور مخصوص موضوعات تھے۔ صحافت ایک خاص ڈگر پر گامزن رہی، مگر آزادی کے بعد اخبارات اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے، مکمل آزاد ہو چکے تھے۔ اب اخبارات کے مقاصد میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اخبارات مشن سے کاروبار کی طرف آ رہے تھے۔ حالات کی تبدیلی نے موضوعات کو تبدیل کر دیا اور سائنس کی ترقی نے صحافت کو تبدیل کر دیا۔ لیتھو کی جگہ فاسٹ پرنٹنگ نے لے لی۔ اگر آج کا اخبار 1800 عیسوی میں پیدا ہونے والے شخص دیکھ لے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ صحافت کس قدر ترقی کر چکی ہے۔ کہاں پہلے قلمی اخبارات اور کہاں کمپیوٹر کے ذریعے اخبارات کی پیشکش۔ ہم قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہونے والی صحافتی ترقی کو 3 موضوعات میں تقسیم کرتے ہیں: مواد کی ترقی، فنی ترقی، جدید رجحانات۔ مواد کی ترقی۔ قیام پاکستان سے پہلے اخبارات میں زیادہ تر سیاسی موضوعات پیش کیے جاتے تھے اور ان حالات کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ موضوعات میں بھی وسعت آتی گئی۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جن نمایاں موضوعات کو اب شامل اشاعت کیا جاتا ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ معاشی موضوعات۔ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ آج کل اخبارات میں ایک مخصوص صفحے پر تجارتی خبریں دی جاتی ہیں اور ماہرین اقتصادیات کے تازہ ترین صورتحال پر تبصرے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن اقتصادی اور معاشی ایڈیشن بھی دیا جاتا ہے۔ معاشرتی موضوعات۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کے معاشی حالات دگرگوں تھے۔ اخبارات نے اصلاح معاشرے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ آج بھی معاشرتی ترقی اور فلاح و بہبود کی خاطر اخبارات معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ کارٹون۔ لفظوں میں جو بات نہیں کہی جا سکتی اس کا اظہار تصویر کے ذریعے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ آزادی سے پہلے کارٹون کبھی کبھار دیے جاتے تھے، مگر موجودہ دور میں یہ اخبارات کی ایک اہم ضرورت بن گئے ہیں اور ہر اخبار کے صفحے اول پر دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض اخبارات تو ان کو اداراتی صفحے کی زینت بھی بناتے ہیں۔ سفر نامے۔ روزنامہ اخبار یا کسی خصوصی اشاعت میں سفر نامے بھی شائع کی جاتے ہیں۔ ان کی زبان ادبی زیادہ اور صحافتی کم ہوتی ہے۔ ان کا مقصد قارئین کو موضوعات کی یکسانیت سے بور ہونے سے محفوظ رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات کی فراہمی ہے۔ فقاہی کالم۔ فقاہی یا مزاحیہ کالم آج کل ہر اخبار کی ضرورت تصور کیا جاتا ہے اور تقریباً ہر اخبار میں روزانہ 1 یا 2 فقاہی کالم دیے جاتے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان میں بھی فقاہی کالم لکھے جاتے تھے، مگر اب ان میں ندرت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ مشینی زندگی سے بیزار افراد کی ضرورت بن چکے ہیں۔ ان میں اس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ شاید سنجیدگی سے کہی گئی بات بھی اتنی مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔ متنوع فیچر۔ قیام پاکستان کے بعد فیچر کو ایک نئی شکل ملی۔ اب تقریباً ہر معاشرتی موضوع پر فیچر لکھے جا رہے ہیں۔ رنگین تصویریں اور متنوع موضوعات کی بدولت اخباری صحافت الیکٹرانک صحافت سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوئی ہے۔
یہ فیچر اپنی ادبی چاشنی، دلچسپی، تفریح عناصر اور ڈرامائی انداز تحریر کی وجہ سے صحافت کو مقبول عام بنا رہے ہیں۔ ادب اور ادیب، ذوق علیم رکھنے والے افراد کی دلچسپی کے لیے اخبارات میں ادبی ایڈیشن شائع کیے جاتے ہیں، جن میں ادبی محفلوں کی رپورٹ بھی دی جاتی ہے اور نئے لکھنے والوں کی تحریریں بھی شائع کی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ بچوں کا ایڈیشن، آج کے بچے کل کے نوجوان ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر اور ان کی دلچسپی کی تسکین کے لیے ہفتہ وار ایڈیشن کا اجرا کیا جاتا ہے، جس میں سائنسی معلومات، کہانیاں، پہیلیاں اور معلومات عامہ سے متعلق تحریر شائع کی جاتی ہیں۔ خواتین ایڈیشن، عوام کی دلچسپی کی خاطر اخبارات نے خواتین ایڈیشن کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں خواتین کو امور خانہ داری، میک اپ اور سمارٹ بننے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں نت نئے فیشن اور جیولری کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ خواتین کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ فلمی ایڈیشن، نگار خانوں میں نئی فلموں کے عکس بندی اور فلمی ستاروں کی مصروفیت اس ایڈیشن کی زینت بنتی ہے۔ حکومت نے اگرچہ تصاویر کی اشاعت سے منع کر دیا تھا، مگر اس پر خاطر خواہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نئی ریلیز ہونے والی فلموں کے علاوہ ٹیلی ویژن پر پروگرامز پر تنقید اور تبصرے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تعلیمی ایڈیشن، نوجوان نسل کو حصول تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے تعلیمی ایڈیشن ہفتے میں ایک بار شائع ہوتا ہے۔ اس میں یونیورسٹیوں، سکولوں اور کالجوں میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء یا مختلف اداروں سے مباحثوں یا مذاکروں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کے انٹرویو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام تعلیم کی اصلاح اور تعلیمی پالیسی پر ماہرین تعلیم کی آراء پیش کی جاتی ہیں۔ سپورٹس ایڈیشن، صحت مند جسم کے لیے تفریح ضروری ہے۔ اخبارات میں کھیلوں کے میدان میں ہونے والی سرگرمیوں کو سپورٹس ایڈیشن کی زینت بنایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی یا ملکی مقابلوں کے علاوہ صوبائی، یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر ہونے والے مقابلوں کو بھی اس میں جگہ دی جاتی ہے اور نوعمر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مختلف مبصرین کی آراء اور تقریبات کی تصاویر بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخبار کے روزانہ صفحات میں ایک مخصوص حصے پر کھیلوں کی خبریں دی جاتی ہیں۔ سنڈے میگزین، موجودہ صحافت میں سنڈے میگزین ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ہفتے بھر کی ہونے والے تمام نمایاں واقعات کے علاوہ فیشن، طب، ستاروں کا حال، ادبی مضامین اور کسی معروف سماجی یا سیاسی شخصیت کا انٹرویو بھی شامل ہوتا ہے۔ اس میگزین کی وجہ سے اتوار کو اخبارات کی اشاعت بڑھ جاتی ہے۔ یہ مختلف لوگوں کی دلچسپی کے مواد کا حامل ہوتا ہے۔ خصوصی ایڈیشن، مختلف تہواروں، مختلف قومی دنوں اور قومی شخصیات کی برسیوں پر اخبارات خصوصی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس اشاعت میں اس مخصوص دن یا شخصیت کی مناسبت سے تحریریں دی جاتی ہیں، جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اخبارات کی رنگینی میں کھو جاتی ہے۔ طب، صحت عامہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اخبارات میں طب کی مخصوص کالم رکھے جاتے ہیں، جن میں لوگوں کو آسان زبان میں مسئلے کی نوعیت اور تشخیص کے علاوہ دوا بھی تجویز کی جاتی ہے۔ اتوار میگزین یا دوسری کسی اشاعت میں کسی خاص بیماری کے بارے میں احتیاطی تدابیر اور علاج بھی بتایا جاتا ہے تاکہ نہ صرف وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ فائدہ حاصل کریں بلکہ کم پڑھے لکھے اور غریب لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ سنسنی خیزی، اخبارات میں سنجیدگی کی جگہ ڈرامائٹ اور سنسنی خیزی نے لے لی ہے۔ عام سی خبر کی سرخی ایسی سنسنی خیز بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کی بڑی سے بڑی تعداد کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ یہی سنسنی اور ڈرامائٹ باوقار صحافت کو زرد صحافت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس حوالے سے اردو اخبارات کا کردار بہت نمایاں ہے۔ فنی ترقی، مواد کے ساتھ ساتھ فنی ترقی کی بھی نئی راہیں کھلی اور اخبارات نے کئی قسم کی نئی ٹیکنیکس متعارف کروائی اور اخبارات کو دیدہ زیب اور خوبصورت بنانے کے لیے ہر ممکن سعی کی۔ خبروں کی فراہمی،
قیام پاکستان سے پہلے صرف چند ایک اخبار تھے جو خبر رساں اداروں سے سروس لیتے تھے، مگر اب جہاں بہت سے اداروں کا قیام ممکن ہوا ہے، وہاں اخبارات کی مالی حالت بہتر ہونے کی وجہ سے اخبارات ملکی اداروں کے علاوہ غیر ملکی اداروں سے بھی خبریں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف ذرائع کی بدولت خبروں کی جلد از جلد ترسیل بھی ممکن ہو گئی ہے، اور اخبارات تازہ ترین بین الاقوامی، ملکی، علاقائی اور مقامی تفصیلی خبریں قارئین کو پڑھنے کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ میک اپ تقسیم ہند سے قبل اخبار کے میک اپ پر اتنی توجہ نہ دی جاتی تھی، مگر آج کل یہ ایک مکمل شعبے کی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ دراصل خوبصورت میک اپ اور لے آؤٹ ہی سب سے پہلے قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہے۔ اب اخبارات جدید اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میک اپ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جنگ نے انقلاب برپا کیا، لیکن دوسرے اخبار بھی بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہیں۔ تصاویر لیتھیو طریقہ طباعت کے سبب اخبارات میں تصاویر کا چھاپنا ایک دشوار کام تھا، لہٰذا آزادی سے قبل خبروں میں تصاویر کی اشاعت ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر اب تصویر لازمی ہو گئی۔ ابتدا میں ہفتہ وار ایڈیشن ہی میں رنگین تصویریں دی جاتی تھیں، مگر آج کل خبری صحافت میں بھی رنگینی اتر آئی ہے، جو قارئین کی توجہ حاصل کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ طریقہ طباعت قیام پاکستان سے قبل اخبارات لیتھیو طریقہ طباعت کے مطابق شائع ہوتے تھے، مگر آج کل فاسٹ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید مشینوں کی بدولت ایک ہی وقت میں ہزاروں کاپیوں پر تصاویر اور مواد کی ایک ساتھ اشاعت ممکن ہو گئی ہے۔ فاسٹ طریقہ طباعت کی بدولت اخبارات کے حسن کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ کمپیوٹر کمپوزنگ سائنس کی ترقی کی بدولت اب اخبارات کی کمپوزنگ بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ کمپیوٹر آپریٹر اپنی مرضی کا مواد اس میں دیتا ہے اور پروف پڑھ کر درست کرنے کے بعد کاغذ پر منتقل کر دیتا ہے۔ یوں جو کام کئی کاتب پورے دن میں سر انجام دیتے تھے، وہی کام ایک کمپوزر چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے۔ بیک وقت اشاعت آج کل اخبارات کو بیک وقت کئی مقامات سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مصنوعی سیاروں اور فیکس سے مدد لی جاتی ہے۔ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت جنگ لاہور، کراچی اور راولپنڈی سے بیک وقت شائع ہو رہا ہے، جو فن صحافت میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ اداراتی موضوعات کا تنوع قیام پاکستان سے قبل اخبارات کا مقصد صرف حصول آزادی تھا اور یہی واحد موضوع ہوتا تھا۔ اسی موضوع پر طویل اداریے لکھے جاتے تھے، مگر آج کل کا اداریہ تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ ان میں سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی یا ثقافتی موضوعات پر اخبار کی رائے دی جاتی ہے، جس میں اختصار ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور کے اداریوں میں وہ عرق-ریزی اور گہری نظر نہیں آتی جو قیام پاکستان سے پہلے کے اداریوں میں تھی۔ زبان کی درستی آزادی سے قبل ادب اور صحافت ایک ساتھ چل رہے تھے، اس لیے اخبار میں زبان کا خاصا خیال رکھا جاتا تھا اور یہ صحافتی کم اور ادبی زبان زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن آج کل ادبی زبان کی بجائے صحافتی زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اخبار آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور ابلاغ عام کا مقصد پورا ہو سکے۔ اشتہارات میں اضافہ پاکستان میں صنعت و حرفت کی ترقی کی بدولت اخبارات کو اشتہارات ملنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ تقسیم سے قبل معیشت پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، اس لیے مسلم اخبارات کو اشتہارات نہ ملتے تھے۔ حکومتی اشتہارات، پرائیویٹ اور کلاسیفائڈ اشتہارات کی بدولت اخبارات کی معاشی حالت کافی مستحکم ہے۔ صحافیوں کی اجرت میں اضافہ حکومت نے صحافیوں کے لیے ویج بورڈ قائم کیا ہے، کیونکہ پہلے صحافیوں کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی اور معاوضہ بہت تھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ دل لگا کر خدمت سر انجام نہ دیتے تھے۔ عوام پسند صحافت آزادی سے قبل باوقار اور خواص پسند صحافت تھی، مگر موجودہ دور میں اخبارات زیادہ سے زیادہ عوامیت کی طرف آ رہے ہیں اور روزمرہ زندگی میں غریب طبقے کو پیش آنے والے مسائل کو جگہ دی جاتی ہے۔ اخبارات کو خواص کی نسبت عوام سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، جو ان کی اشاعت کے لیے بہت ضروری ہے۔
یہی وجہ ہے کسی بھی مسئلے پر جب کوئی اخبار کسی مشہور سیاستدان کی رائے لیتا ہے تو وہاں عام آدمی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ روزنامہ خبریں سب سے زیادہ عوامی رنگ کی صحافت پیش کر رہا ہے۔ حوالے کی لائبریری۔ اخبارات نے خبروں کے پس منظر اور پیش منظر بیان کرنے کے لیے لائبریری قائم کر رکھی۔ ان میں ڈکشنریاں، اٹلس، انسائکلوپیڈیا اور دوسرے ریکارڈر محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت کسی بھی مسئلے کی تشریح اور تفہیم میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ خبروں کی اقسام کے لحاظ سے اخباری فائل بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اخبارات میں اضافے۔ صحافت کی طاقت کا اندازہ ہونے کے بعد بہت سے نئے لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں جن کی وجہ سے اخبارات کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اشاعت میں اضافہ۔ اخبارات نت نئے طریقے سے قارئین کی توجہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے میک اپ، لے آؤٹ اور مواد کی رنگینی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اخبارات کی اشاعتیں لاکھوں تک جا پہنچی ہیں۔ باہمی مقابلہ۔ چونکہ اخبارات بہت زیادہ تعداد میں شائع ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے درمیان مسلسل مقابلے اور مسابقت کی فضا تیار ہو گئی ہے۔ اس باہمی مقابلے کی بدولت جہاں بعض اوقات صحافت دب کر رہ جاتی ہے، وہاں صحافتی میدان میں قارئین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نت نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب روزانہ اخبارات کے صحافت کی تعداد میں بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جو اس میدان میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ صحافت بطور ذریعہ معاش۔ قیام پاکستان سے قبل صحافتی میدان میں درد دل رکھنے والے انسان ہی آتے تھے جو اپنے مخصوص مشن کی خاطر صحافت کا پیشہ اختیار کرتے تھے، لیکن آزادی کے بعد صحافت کی طرف سرمایہ کاروں کا رجحان ہو گیا جن کا مقصد صرف شہرت اور سرمایہ کا حصول تھا۔ اس وجہ سے صحافت مشن کی بجائے کاروبار بن گیا۔ قارئین کا ذوق۔ صحافت کو چونکہ کاروبار کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ افراد کی دلچسپی کی حامل تحریریں اخبارات میں دی جاتی ہیں تاکہ ہر طبقے کی نمائندگی ہو سکے اور ہر قسم کے افراد اخبار میں اپنی پسند کا مواد پڑھ سکیں۔ اخبارات میں مواد کی تقسیم میں یہ بات ضرور مد نظر رکھی جاتی ہے کہ جہاں خواص کے لیے مواد ہو وہاں عوام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے۔ ڈائجسٹ جرنلزم۔ قیام پاکستان کے بعد ڈائجسٹ جرنلزم نے بہت زیادہ ترقی کی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کو پڑھتی ہے۔ ان میں مستقل نوعیت کا مواد دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ مخصوص مسائل پر انٹرویوز بھی دیے جاتے ہیں۔ ڈائجسٹ دراصل زیادہ تر خواتین میں مقبول ہے مگر مرد بھی ان کو پڑھتے ہیں۔ سرخیوں کی بہتات۔ اخبارات میں اس بات کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ سنسنی خیز اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں سرخیاں دی جائیں۔ ان سے پہلے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ سرخی عام لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسرا مصروف لوگ صرف سرخی سے خبر کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ وقت بچا سکتے ہیں۔ بقیہ اگلے صفحے پر۔ اخبارات میں زیادہ سے زیادہ سرخیاں دی جاتی ہیں اور ان کے نیچے زیادہ سے زیادہ لائنوں میں تفصیل دے کر لکھ دیا جاتا ہے کہ بقیہ صفحے پر۔ اس طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اخبار میں بہت زیادہ خبریں ہیں۔ رنگین تصویریں۔ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ اب گزر چکا ہے، اب تو قارئین خبریں صفحات پر بھی رنگین تصویروں کا تقاضا کرتے ہیں اور مختلف ایڈیشنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تصاویر دی جاتی ہیں تاکہ زیادہ تعداد میں دی جا سکیں اور کسی واقعہ یا تقریب کا کوئی حصہ شائع ہونے سے رہ نہ جائے۔ سٹاف رپورٹروں میں اضافہ۔ کسی دور میں اخبار کے لیے کوئی رپورٹر مقرر نہ ہوتا تھا بلکہ مالک ہی رپورٹر ہوتا تھا، مگر آزادی کے بعد اخبارات نے مقابلے اور مسابقت اور قاری کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹاف رپورٹروں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تاکہ ہر قسم کی تفاصیل بآسانی اکٹھی کی جا سکیں اور عام لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ فوٹوگرافروں کا اضافہ۔ رپورٹروں کے علاوہ اخبارات نے فوٹوگرافروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ واقعات کی تصویریں اخبارات کے دفتر تک پہنچے اور ان کی اہمیت کے مطابق ان کو اخبار میں جگہ دی جائے۔ سب ایڈیٹروں کی تعداد میں اضافہ۔
جب رپورٹروں اور فوٹوگرافروں کے اضافے کی بدولت اخباری دفاتر میں خبریں اور تصاویر کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا تو اس سے نمٹنے کے لیے سب ایڈیٹروں کی تعداد کو بڑھانا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اخبارات میں ایک کی بجائے کئی سب ایڈیٹر فرائض انجام دینے لگے۔ ان سب کا مقصد خبری مواد کی خوبصورتی تھی۔ جدید رجحانات۔ سائنس کے میدان میں ہونے والی ترقی نے انسانی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایجاد سے پہلے اخبارات پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی، مگر جب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اخباری صحافت جلد ہی اپنی موت مر جائے گی۔ اس کو زندہ رکھنے اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مد مقابل لانے کے لیے سائنسدانوں نے دن رات محنت کی اور نئی نئی اشیاء ایجاد کی۔ ان نئے تجربات کی بدولت اخبارات میں نئی کشش پیدا ہوئی اور ان کے اصول کو ضروری تصور کیا جانے لگا۔ ان جدید رجحانات کی مختصر تفصیل ذیل میں ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے ساتھ ہی صحافت کے جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس کا تجربہ پہلی بار 1972 میں جاپان میں ہوا اور پاکستان میں 1987 میں جنگ نے پہلی بار اس کو استعمال کیا۔ اس طریقے میں کمپیوٹر کے ساتھ فوٹو پرنٹر ہوتا ہے جس سے اخباری صفحے کی تزئین اور آرائش اور سرخیاں بنانے کا کام جلد ہو جاتا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ رقم خرچ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اس طریقے کو نیو ایڈیٹنگ، نیسنگ یا لے آؤٹ کرنٹ انڈیکس سسٹم آف نیوز پیپر کہا جاتا ہے۔ ٹیلی ٹیلکس کا استعمال۔ ٹیلی ٹیلکس سسٹم میں اخباری خبروں کو ریڈیوس کر کے چھوٹے چھوٹے صفحات کی صورت دی جاتی ہے اور پھر یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ٹیلی ویژن کا خالی چینل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح خبروں کو باری باری پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن میموری میں یہ خبریں جمع بھی ہو جاتی ہیں جن کو بوقت فرصت پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں مسلسل اطلاعات آتی رہتی ہیں اور بلیٹن کا انتظار کیے بغیر ہم اپنی پسند کی خبریں یہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سسٹم ابتدا میں صرف ریڈیو اور ٹیلی ویژن سینٹروں میں استعمال کیا جاتا تھا، مگر اب آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، امریکہ، جاپان، انگلینڈ میں عام استعمال ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی سروس عام نہیں ہے۔ ٹیلی کانفرنس۔ یہ ٹیلی ویژن کیمروں اور میکرو ویو سسٹم کا حسین امتزاج ہے۔ اس کے ذریعے ایک جگہ سکرین پر آنے والے افراد سے براہ راست سوالات کیے جا سکتے ہیں اور ان کا جواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ عام ہو رہا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے سب سے پہلے لندن ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں بیٹھ کر امریکی صدر نے امریکہ میں موجود پاکستانی وزیر دفاع سے براہ راست سوال کیے۔ پاکستان میں ابھی تک اس کا استعمال بہت کم ہے۔ براہ راست نشریات۔ آج کل مواصلاتی سیارے کے ذریعے پروگراموں کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور دور دراز ممالک میں ہونے والے اہم واقعات ناظرین تک اس طرح پہنچائے جاتے ہیں کہ ان کو بھی شرکت کا احساس ہو۔ مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست نشریات کا آغاز 1981 میں ہوا تھا۔ ڈش اینٹینے نے اس کام کو اور آسان کر دیا۔ اب ہم اہم سیاسی یا ثقافتی تقریبات کے علاوہ کھیلوں کے مقابلے بھی گھر بیٹھے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ عمل چرب فیکس۔ عمل چرب کے ذریعے کسی چیز کی ہو بہو نقل ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مذکورہ مسودے کی کاپی ایک کمپیوٹر میں ڈال دی جاتی ہے جو الیکٹرانک ذروں میں تبدیل ہو کر مواصلاتی چینل تک پہنچتی ہے اور وہاں سے مقام مذکورہ پر پہنچتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے مسودے اور تصاویر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا رہی ہیں۔ اخبارات اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی کاپی دور دراز علاقوں میں پہنچا دی جاتی ہیں جو وہاں سے شائع کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ نظام اب تجارتی بنیادوں پر استعمال ہو رہا ہے۔ کیبل ٹیلی ویژن۔ کیبل ٹیلی ویژن کی مثال ایک ایسے ٹیلی فون سے دی جا سکتی ہے جس کے ساتھ تصویر بھی آتی ہے۔ اس نظام کے ذریعے ٹیلی ویژن کا رابطہ بذریعہ تار ہوتا ہے اور موصول شدہ پیغامات سکرین پر دکھائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں اشتہارات اسی سسٹم کے تحت دکھائے جاتے ہیں اور جو ادارہ یہ نظام چلا رہے ہیں وہ متعلقہ افراد سے سروس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سسٹم صرف ان علاقوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں ٹیلی ویژن کی نشریات پہنچانا
ممکن نہیں ہے۔ اس کے ذریعے مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس نظام سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو ٹیلکس۔ عام ٹیلکس مشینوں میں صرف الفاظ چھپتے ہیں، جبکہ اس سسٹم میں ایک سکرین بھی منسلک ہوتی ہے اور الفاظ سکرین پر ابھرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا رابطہ اگر دوسری مشینوں سے بھی کر دیا جائے تو اس پر بھی یہ مسودے ٹائپ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس میں ایک ہی وقت میں 2 سے 4 کاپیاں تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان میں اس نظام سے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن استفادہ کر رہے ہیں۔ نیوز فوٹو ٹرانسمیشن۔ یہ نظام سب سے پہلے 1959 میں جاپان میں متعارف کروایا گیا۔ اس کے ذریعے کسی بھی اخبار کی مکمل کاپی ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کی جاتی ہے۔ اس سے سب سے زیادہ فائدہ خبر رساں ادارے حاصل کر رہے ہیں، جو تصاویر اور کیپشن مختلف اداروں کو ارسال کرنا مقصود ہوں اس مشین کے سلنڈر پر لگا دیتے ہیں۔ الیکٹرانک شعاعوں کی مدد سے تصویر ریسیونگ مشین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ مشین تقریباً ہر خبر رساں ادارے کے پاس ہے جو اس سے بھرپور فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ ویڈیو ٹائپ رائٹر۔ ویڈیو ٹائپ رائٹر میں ٹائپ رائٹر کے ساتھ ایک سکرین منسلک ہوتی ہے اور آپریٹر جو مواد ٹائپ کرتا ہے وہ سکرین پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کو ایڈٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو درست کرنے کے بعد الفاظ کے درمیان جگہ دینے کے بعد یا جو بھی تبدیلی کرنا ہو وہ سکرین دیکھ کر آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم سب سے پہلے 1974 میں امریکہ میں شروع ہوا۔ اب پاکستان میں روزنامہ جنگ میں یہی سسٹم رائج ہے۔ خبریں۔ روزنامہ پاکستان کے مالک علی اکبر بھٹی اور چیف ایڈیٹر ضیاء شاہد میں اختلاف پیدا ہو گئے تو ضیاء شاہد نے ہم خیال صحافیوں اور سرمایہ کاروں کی مدد سے ایک لمیٹڈ کمپنی لبرٹی پیپرز کے نام سے بنائی اور 1992 کو خبریں کے نام سے ایک اخبار جاری کر دی اور اپنی ذہانت کا لوہا پورے ملک میں منوایا۔ خبریں نے جہاں ظلم وہاں خبریں کا نعرہ لگایا اور حکومتی اراکین اور محکموں کا محاسبہ کیا اور سرکاری محکموں کی بدعنوانیوں کو بے نقاب کیا۔ یہی وجہ ہے پسے ہوئے اور مظلوم طبقے میں اس کو خاص مقبولیت نصیب ہوئی۔ اس نے بھی پاکستان جنگ اور نوائے وقت کی طرح جدید طریقے اپنائے، مگر حکومت وقت کو اس کی حقیقت بیانی ناگوار گزری اور اس نے خبریں کے اشتہارات پر پابندی عائد کر دی۔ اخبار کی زندگی کا دار و مدار سرکاری اشتہارات پر ہوتا ہے۔ جس طرح نظام تنفس کے لیے آکسیجن لازمی، اسی طرح اخباری زندگی کے لیے سرکاری اشتہارات آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ ہفتہ وار ایڈیشن۔ روزنامہ جنگ پاکستان، نوائے وقت، خبریں اور دوسرے روزنامے تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی ایڈیشن ضرور جاری کرتے ہیں، کیونکہ آج کل مقابلے اور مسابقت کا دور ہے اور ہر اخبار زیادہ سے زیادہ قارئین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایڈیشن کو خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہفتہ وار موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کے دنوں میں یا اشاعت کے دنوں میں فرق آ سکتا ہے، مگر ہفتے میں ایک بار یہ شائع ضرور ہوتے ہیں۔ سنڈے میگزین۔ پاکستان میں اردو اور انگریزی روزنامے اتوار کے دن سنڈے میگزین شائع کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ اتوار کے دن سنڈے میگزین، نوائے وقت سنڈے میگزین، پاکستان زندگی اور خبریں سنڈے ایڈیشن کے نام سے سنڈے میگزین شائع کرتے ہیں، جن میں بالعموم قومی و بین الاقوامی سیاست اور سیاسی شخصیات، معاشی و معاشرتی فیچر، فیشن اور طب کے علاوہ دینی مسائل بھی دیے جاتے ہیں۔ جنگ میگزین کے فیچر اور تجربے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جنگ کے بالمقابل نوائے وقت میں دوسرے مضامین کے علاوہ دینی مضامین اور شکایات بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کا زندگی اپنے اعلیٰ معیار کی بدولت پسند کیا جاتا ہے، جبکہ خبریں کا سنڈے ایڈیشن لے آؤٹ اور میک اپ کے لحاظ سے نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ ایکسپریس کا سنڈے ایڈیشن بھی بلند پایہ شمار کیا جاتا ہے۔ ملی ایڈیشن۔ ہفتے کے دن جنگ ملی ایڈیشن جاری کرتا ہے، اسی طرح دوسرے اخبارات بھی جاری کرتے ہیں، جس میں قومی اور بین الاقوامی سیاست پر تبصرے اور تجزیے شائع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سیاسی شخصیات کے تبصرے بھی شائع کیے جاتے ہیں، جبکہ خبریں اور پاکستان تیسرے صفحے کے لوئر ہاف پر فلمی ستاروں کا حال درج کرتے ہیں۔
سپورٹس ایڈیشن، کھیلوں سے متعلق کھلاڑیوں کے انٹرویوز، تبصرے، تجزیے اور کھیلوں کی خبروں سے مزین دو رنگین صفحات پر مشتمل ایڈیشن پیر کو جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں نامور کھلاڑیوں کے انٹرویوز کے علاوہ مختلف کھیلوں کی رپورٹس پیش کی جاتی ہیں جو سپورٹس کے شائقین خصوصی طور پر پڑھتے ہیں۔ خواتین ایڈیشن، سوموار کے دن تقریباً تمام بڑے اخبارات خواتین کے ایڈیشن جاری کرتے ہیں۔ اس ایڈیشن میں فیشن، امور خانہ داری، جولری یا کسی بھی نمائش کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ جنگ بعض پروگراموں کا اہتمام کرتا ہے اور ان کی کوریج کی جاتی ہے۔ فلمی ایڈیشن بھی ہر اخبار کی ضرورت ہے۔ اس میں مشہور و معروف فلمی ستاروں کی بڑی بڑی تصاویر دی جاتی ہیں اور نئے چہرے متعارف کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نگار خانوں کی خبریں اور دلچسپ واقعات کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان صفحات پر فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور سٹیج کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔ تعلیمی و ادبی ایڈیشن، فروغ تعلیم کے لیے نمایاں طلباء اور اساتذہ اس صفحے کی زینت بنتے ہیں۔ اس ایڈیشن میں تعلیمی مسائل اور ادبی محافل کی رپورٹ دی جاتی ہیں اور نئی تخلیقات کا تعارف بھی کروایا جاتا ہے۔ بلند پایہ شعراء اور دانشوروں سے انٹرویو اور کلام بھی اس ایڈیشن میں شائع کی جاتے ہیں تاکہ قارئین کے ادبی ذوق کی تسکین ہو سکے۔ بچوں کا ایڈیشن، ہر خبر کسی نہ کسی صورت میں نونہالان وطن کی تعلیم و تربیت کے لیے ایڈیشن جاری کرتا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو سادہ زبان میں معلومات عامہ، سائنسی معلومات اور ایجادات اور مختلف مقامات سے متعارف کروانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تقریری مقابلے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کی ارسال کردہ تصاویر، نظمیں اور کہانیاں شائع کی جاتی ہیں تاکہ ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اشاعت خصوصی، مخصوص مذہبی اور قومی موقعوں پر اخبارات خصوصی ایڈیشن بھی جاری کرتے ہیں جن میں موقع کی مناسبت سے مواد شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کمپنیاں، انڈسٹریز اور موسمیات بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ خداوند عالم آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم۔